السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس صورتحال کو لے کر جو ہمیں بازاروں میں دکھائی دیتی ہے۔ گزشتہ 3 روز سے جب سے بازار کھلے اور آج چوتھا دن تھا، تمام بازاروں میں بے تحاشا رش، عوام بہت بڑی تعداد میں خریداری کرنے کے لیے پہنچی ہوئی ہے۔ جن ایس او پیز کو لے کر یہ کہا گیا تھا کہ اس پر عمل درآمد ہوگا تو یہ بازار کھلیں گے اور 4 روز کے لیے کھلیں گے۔ صبح سحری کے بعد سے، یعنی کہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کے شام 5 بجے تک کا وقت ہوگا، جس میں جم بھی شامل ہیں، جس میں سلونز بھی شامل ہیں، جس میں دیگر دکانیں بھی شامل ہیں، شاپنگ مالز اور ریسٹورنٹ شامل نہیں ہیں۔ ان سب کو اجازت ہوگی، لیکن ان ایس او پیز پر حتی الامکان عمل کرنا ہوگا، لیکن ان پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ اور چونکہ عمل نہیں ہو رہا ہے تو پھر یہ تشویش کی لہر ہے ہر طرف کہ کہیں ایسا تو نہیں، ابھی تو یہ فگر سامنے نہیں آئیں گے، یہ جو ہمیں علامی فگرز گزشتہ 3 روز سے مل رہے ہیں نا، لوگ اس کو منسوب کر رہے ہیں کہ دیکھیے آپ نے وہاں پر اجازت دے دی بازاروں کو کھولنے کی، تو یہ دیکھیں تعداد میں کتنی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اور پچھلے دن میں تو بلکہ 2000 تک تعداد پہنچ گئی تھی ان لوگوں کی کہ جو 24 گھنٹے میں افیکٹ ہوئے۔ لیکن جو لوگ اب بازاروں میں جا کر خدا نخواستہ بے احتیاطی کی وجہ سے افیکٹ ہو رہے ہیں، یہ فگرز ہمیں ابھی نہیں، یہ اب سے کچھ روز بعد یا کچھ ہفتوں بعد، ہمیں یہ 7 دن بعد یا 2 ہفتے تک ہمیں یہ فگر سامنے آئیں گے، اور اس وقت ہم یہ کہہ سکیں گے کہ یہ اس لاپرواہی یا یہ اس بے احتیاطی کی وجہ سے ہوا ہے کہ جو بازاروں کو کھولے جانے کے بعد لوگوں کی طرف سے، خریداروں کی طرف سے بازاروں میں جا کر ہوئی ہے کہ کسی نے نہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال کیا، نہ کسی نے ماسک پہنا۔ اور ایک دفعہ بس جب خبر یہ ملی کہ بازار کھل گئے ہیں تو لوگ جو گزشتہ 52 روز سے انتظار میں تھے وہ فوری طور پر بازاروں کی طرف انہوں نے رخ کیا، وہاں پر دکانوں پہ ٹوٹ پڑے اور انہوں نے اپنی خریداری کی، اور ایسی خریداری بھی ہوئی جو کہ نہ بھی کرتے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑنا تھا، لیکن جیسے ہی اجازت ملی لوگ بازار میں پہنچ گئے۔ ابھی جو یہ فگر سامنے آ رہے ہیں یہ اسی وجہ سے سامنے آ رہے ہیں جس کے بارے میں ہم متعدد پروگرامز میں پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ دیکھیے جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں کنٹرولڈ ہے، بالکل کنٹرولڈ ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ جو نمبر آف ڈیتھس ہیں وہ بہت کم ہیں انٹرنیشنلی اگر کمپیریزن کیا جائے تو اس سے، اور اگر کہیں پہ خدا نخواستہ کوئی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کو چھپایا نہیں جا سکتا، لیکن جو متاثرہ افراد کی تعداد سامنے آ رہی ہے وہ اس وجہ سے بھی کم ہے کہ ہم نے ٹیسٹنگ بہت کم کی ہے، ہم کم ٹیسٹنگ کرتے آئے ہیں۔ اب جا کے جب ٹیسٹنگ میں اضافہ ہوا ہے تو جو ڈیلی کے 24 آورز کے فگرز ہیں ان میں بھی اضافہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے تاجر رہنماؤں سے کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو پھر تو دوبارہ سے پابندیاں لگا دی جائیں گی، دوبارہ سے دکانیں بند ہو جائیں گی، تو کیا سب یہی چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے دکانیں بند کر دی جائیں، کام بند ہو جائے؟ آج کے پروگرام میں اس پر ڈسکشن کریں گے مہمانوں کے ساتھ، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ڈسکشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ڈسکشن کے لیے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا نعیم میر صاحب نے، مرکزی سیکرٹری جنرل آل پاکستان انجمن تاجران۔ نعیم میر صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا۔ ساتھ میں تشریف رکھتے ہیں کامران شیخ صاحب، صدر ہیں لاہور ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کے۔ کامران شیخ صاحب، آپ کو بھی بہت بہت شکریہ۔ اور ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے میاں اسلم اقبال صاحب نے، صوبائی وزیر صنعت ہیں۔ آپ کو بھی بہت بہت شکریہ میاں صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے میاں صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا 1-2 روز پہلے، اور آج چوتھا دن ہے کہ جب سے دکانیں دوبارہ سے کھلی ہیں۔ آپ نے کہا آپ پر بہت زیادہ پریشر ہے اور وہ آپ پریشر برداشت کر رہے ہیں صرف تاجر طبقے کے لیے کہ تاکہ کام چل سکے۔ اب جو آج چوتھا دن بھی گزر گیا، ہم نے جو بازاروں میں سچویشن دیکھی، اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا اسی طرح سے اجازت دی جائے گی یا سب بند کرنے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ اس میں ریکویسٹ یوں ہے کہ آج بھی میں نے کچھ بازار وزٹ کیے، اسپیشلی لبرٹی مارکیٹ بھی وزٹ کیا، اور وہاں پر جو ہم نے ایک لسٹ ایس او پیز کی دی ہوئی تھی کافی حد تک دیکھنے میں آیا ہے۔ میں نے سارے بازار کو خود پرسنلی وزٹ کیا ود ایڈمنسٹریشن۔ وہاں پر لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے مینج کیا، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ لبرٹی مارکیٹ کے اندر تقریباً 90-95% لوگوں نے جو ایس او پیز ہیں ان کی کمپلائنس کی ہے۔ جو میں نے کل بازار وزٹ کیے تھے ان بازاروں کے اندر ایس او پیز کی کمپلائنس نہیں تھی۔ اوبویسلی وہاں پر جو لوور مڈل کلاس کے بازار ہیں وہاں پر رش زیادہ ہوتا ہے، جو اپر مڈل کلاس کے بازار ہے، اپر کلاس کے بازار ہے، وہاں پر ان بازاروں کے اندر رش جو ہے وہ تھوڑا کم ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو لوور مڈل کلاس کے بازار ہیں وہاں پر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ بھی
बुजुर्गों के साथ भी एक फैमिली के 10-10, 15-15 अफराद जो हैं वो अंडर एज बच्चों के साथ बाजारों में आए होते हैं जी। सो कल जो बाजार गए और बाजारों पे आज हमने फिर अपने उन बाजारों की रेसिपीज को इंश्योर करने के लिए कुछ बाजारों को बंद भी करवाया, स्पेशली नारकली के अंदर, ताकि लोग जो ताजर बरादरी हमारे सरकार की एसओपीज के मामले में करके गई थी, एसओपी सेट करके गई थी, वो एसओपीज के ऊपर अमल करें। मंडे तक इनको फिर हमने वॉच लिस्ट पे अंदाज में रखा है कि मंडे को फिर मैं बाजारों के स्पेशली लाहौर से दूसरे शहरों के बाजार की विजिट करने अगले आने वाले दिनों में, लेकिन लाहौर के बाजार को विजिट करेंगे और सूरत हाल को देखते हुए जो बाजार के अंदर कुछ एसओपीज जो इनसे रिक्वेस्ट की है, जो इन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की है ताजर बरादरी ने कि हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे, अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करवाते इंतजामिया उनका साथ देने की कोशिश करेंगे कि पुलिस इंतजामिया मुतलका जो लोग हैं, जो एसओपीज हैं, जो मैंने रिक्वेस्ट की है बार बार, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 कि अंडर एज बच्चों को जो है वो बाजारों के अंदर आने की इजाजत नहीं होगी, उनको डिस्करेज किया जाए, उनको वहां पर रोका जाए। हम अपनी जो टाइगर फोर्स है उसको भी वहां पर इंशाल्लाह ताला मंडे वाले दिन हम प्लान कर रहे हैं कि उनको भी वहां पर इंक्लूड किया जाए तो वो ताकि वो लोगों को गाइड कर सकें। फिर ये है कि जहाँ से एंट्री पॉइंट है वहां पे मास्क की जो प्रोविजन है उसका होना जरूरी है, और सैनिटाइजर का जो मार्केट है वो मार्केट इन दोनों चीजों को प्रोवाइड करे, और जो दुकानदार हैं उनके जो सेल्समैन है वो मास्क पहन के बैठे कस्टमर को डील करें। अगर उनकी दुकान के अंदर विदाउट मास्क कोई कस्टमर आता है, फर्ज करे वो एंट्री पॉइंट पे या रास्ते में उसका गिर गया या मैला हो गया या वैसे ही खराब हो गया, तो वो दुकानदार जो है उसको अपने ग्राहक को जो है अपने कस्टमर को मास्क ऑफर करेंगे ताकि वो मास्क लगा कर वहां पर बैठे। और फिर एक इम्पोर्टेंट बात है कि बाजारों के अंदर जो इंक्रोचमेंट है उस इंक्रोचमेंट को भी इनसे रिक्वेस्ट की गई है कि आप क्योंकि मुतलका सदूर हैं, आप ओहदेदारान है मार्केट के, आप इनको इंक्रोचमेंट को खुद अपने पे ही इनको मना करें। अगर वो उनकी बात नहीं मानते तो फिर इंतजामिया खुद जो है वो इंक्रोचमेंट के हवाले से जो भी मामला ताइन और कानून के मुताबिक बनते हैं, कानून के मुताबिक उसके मुताबिक वो ठीक। मियां साहब ये बताइएगा कि अगर अमल दरामद कोई कहीं पर नहीं होता तो दुकानदारों को क्या जुर्माने भी किए जाएंगे और क्या उनके खिलाफ एफआईआर वगैरह भी दर्ज होगी? देखें, ये तो स्टेप नहीं हम ले रहे। जब एक फर्ज करें कि एक बाजार है, मुल्का बाजार है, और मुल्का बाजार के अंदर वायलेशन हो रही है और वहां पर 20% कंप्लायंस है, 80% कंप्लायंस नहीं है, 30% कंप्लायंस है, 70% नहीं है, तो फिर पूरे बाजार को लॉक कर देंगे। फाइन का बारे में अभी हमने कोई ऐसा सिलसिला नहीं किया। हम तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से एसओपीज हैं उनको अच्छे अंदाज में जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। इंतजामिया आपके साथ तावन करने को तैयार है, आप भी उनके साथ तावन करें, कर अंदाज में जो रोजगार का अमल है वो चल सके, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने मईशत उम्मत के साथ एक दिहाड़ीदार आदमी की जो है वो मैं समझता हूँ कि बड़े अंदाज में नुमाइंदगी उसके घर में शायद अगले दिन का खर्चा नहीं होता, तो जब तक ये इकॉनमी का पहिया नहीं चलेगा तो उसके घर भी नहीं चलेगा। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि ये तमाम मामला जो हैं वो खुश असलूबी के साथ, बेहतर अंदाज के साथ आपस में एक दूसरे के साथ तावन करते हुए ये मामला। ठीक। मियां साहब आपने खुद कहा था कि कुछ थानों के बारे में आपको भी पता है, आप लाहौर के रहने वाले हैं, यहीं से आप मुंतखब भी हुए हैं, कि जहां पर पैसे लिए जाते रहे हैं दुकानों को खोलने के लिए, शटर खोल के अंदर खरीदार को ले गए और फिर उसके बाद जो सामान देना हुआ देकर वापस रवाना कर दिया। उन थानों के एसएचओज के खिलाफ या उस थाने के अमले के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? दोनों के खिलाफ होनी चाहिए, एसएचओ के खिलाफ भी होनी चाहिए और जो ताजर है उसके खिलाफ भी होनी चाहिए। रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों बराबर है। जी बिल्कुल। जो होता रहा, जो इतलाएं आती रही, ये तो नहीं है कि ताजर को किसने कहा था दुकान खोले पैसे देके। अगर गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है वो क्यों खोल रहा है, और जिसने लिया वो भी उसी तरह की कैटेगरी में आता है। तो असूलन एफआईआर दोनों के खिलाफ होना चाहिए और दोनों का बंदोबस्त होना चाहिए। तो अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जो मार्केट थी, हर सुनिए, जो मार्केट थी मुतलका जो डीआईबी लाहौर है, उनको मैंने कहा था कि मामला को देखें, जो क्योंकि मेरे पास तो वही है ना कि किसी दोस्त ने आकर बताया, सोशल मीडिया के जरिए पता चला, या वहाँ पर कोई
آفس والا ہے, کام کرنے والا ہے, یا کوئی ووٹر سپورٹر ہے, اور ادروائز جو انفارمیشن ہے تو وہ میں نے پوری کی پوری اسی وقت انفارمیشن, رات 1 کا ٹائم تھا لیکن میں نے اسی وقت انفارمیشن پاس کر دی. اور اس کے 2 دن بعد جو تھا وہ لاک ڈاؤن ویسے ہی ہٹ رہا تھا, ختم ہو رہا تھا اور دکانیں کھلنے جا رہی تھی, لیکن میں نے انہیں بالکل ڈائریکشن دی تھی کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے, جنہوں نے یہ کام کیا ہے, جو پیسے لے رہے ہیں ان کا بندوبست کیا جائے. ٹھیک. نہیں میر صاحب, حکومت سے آپ کو کوئی شکایات ہیں تو میاں اسلم اقبال صاحب چونکہ ابھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں تو آپ اپنی گزارشات ان تک پہنچا سکتے ہیں. جی میں تو صرف اتنی گزارش کروں گا کہ ہمیں بلیم گیم میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ موقع اور یہ وقت بلیم گیم کا یا ایک دوسرے کی کردار کشی کا نہیں ہے, بلکہ یہ موقع ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کا ہے. اور یہ جو پینڈیمک ہے یہ پوری قوم پر ایک آزمائش ہے, بلکہ پوری دنیا پر ایک آزمائش ہے. ہمیں حکومت کے ریسورسز کا بھی علم ہے, ہمیں حکومت کی کیپیسٹی کا بھی علم ہے, اور ہمیں اپنی کیپیسٹی کا بھی علم ہے. لہٰذا کیپیسٹی کے ایشوز جو ہیں یہ ہر اطراف پہ موجود ہیں. تو لہٰذا جب تک ہم سارے لوگ جو ہیں اس کی کولیکٹیو ذمہ داری نہیں لیں گے تب تک ہم اچھے نتائج نہیں دے سکتے اور اپنی قوم کو اس بیماری سے محفوظ نہیں رکھ سکتے. اب ایشو یہ ہے کہ جس طرح میاں اسلم اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے یہ انفورسمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئند بات ہے. بالکل جو طے بازاری ہے یا جو انکروچمنٹس ہیں ان کے خلاف بھی پوری فورس کے ساتھ صفایا ہونا چاہیے. بالکل ہماری تمام تر مدد اور تعاون جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہوگا. اسی طرح جو مارکیٹس اور جو بازار جو ہیں ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کر رہے اور کرونا کی افزائش کا باعث بن رہے ہیں, کرونا کے پھیلاؤ کا باعث بن رہے ہیں یا خدشہ ہے, تو ان کے خلاف بھی بالکل کارروائی ہونی چاہیے. ہم کسی قسم کی روک رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. نہیں لیکن نہیں میر صاحب, آپ نے اور دیگر اور تاجروں نے بہت زیادہ اصرار کیا تھا کہ جی اجازت دی جائے, تو میاں اسلم اقبال صاحب نے آپ کے لیے سٹینڈ لیا, تو آپ نے اس سٹینڈ لینے کا یہ ان کو صلہ دیا کہ اب آپ بازاروں میں دیکھیں کہ جو حالات ہیں, اور یہ اس طرف کے بازار ہیں کہ جہاں پر آپ موجود خود بھی ہوتے ہیں, انارکلی ہے, ہال روڈ ہے, مال روڈ ہے, جو وہاں پر دکانیں ہیں. نہیں, یہ صلہ لینے والی بات نہیں ہے. میاں اسلم اقبال صاحب چونکہ منسٹر ان چارج تھے ٹریڈرز کے, تو لہٰذا یہ ان کی بنیادی ذمہ داری تھی کہ تاجروں کے مسائل کو یہ سنتے, سمجھتے اور آگے پہنچاتے. اور انہوں نے بڑے اچھے انداز میں آگے پہنچایا بھی, اور سنا بھی بڑے اچھے انداز میں, سب کو سنا. اس میں بھی کوئی کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ اب دکانیں تو کھلنی تھی نا, ساری زندگی دکانیں بند تو نہیں رہنی تھیں, ایک نہ ایک دن تو کھلنی تھی. چلیں یہ کریڈٹ میاں اسلم اقبال صاحب لینا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں, ان کا بنتا بھی ہے. اب بات یہ ہے کہ دکانیں کھولنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جو ریاستی ادارے ہیں ان کی تمام تر ذمہ داریاں تاجروں کے کاندھوں پہ ڈال دی گئی ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. تاجروں نے وہی کام کرنا ہے جو تاجروں کی ذمہ داری ہے, اور ریاستی اداروں نے وہی کام کرنا ہے جو ان کی ذمہ داری ہے. ہاں, جہاں کہیں 19-20 ہوگی تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے اور اسی طرح ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. یہ دیکھیں, یہ کوئی ضد ہٹ درمی نہیں ہے, یا نہ اسلم اقبال صاحب کے ساتھ ہمارا کوئی انا کا مسئلہ ہے, نہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی ضد ہٹ درمی یا انا کا مسئلہ ہے. ہمارا اصل پرابلم ٹھیک ہے, لیکن اگر دوبارہ لاک ڈاؤن لگا دیا جائے گا تو آپ فیصلہ تسلیم کریں گے؟ نہیں, ایسے تو نہیں نا. یہ کوئی میں سویپنگ سٹیٹمنٹ یہاں پہ تو نہیں دے سکتا کہ لاک ڈاؤن دوبارہ لگا دیا جائے گا تو ہم فیصلہ مان لیں گے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایس او پیز بنائے گئے ہیں انہوں نے بڑی محنت سے بنائے ہیں. اس میں ہماری انپٹس جو ہے وہ جزوی طور پر شامل ہے, کلی طور پہ شامل نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ایس او پیز کو امپروو کر لیا جائے, ان میں بہتری کی اور بھی گنجائش ہے. اور بیٹھ کے مثلا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مارکیٹس جو ہیں, جو عید ریلیٹڈ شاپنگ ہے جہاں پہ ہو رہی ہے, وہ ان کو مارک کیا جائے اور مارک کر کے ان کا ٹائم بڑھا دیا جائے, باقیوں کا نہ بڑھایا جائے. یہیں پہ میاں صاحب کیا یہ ممکن ہے کہ ٹائم بڑھا دیا جائے نہیں, مخصوص مارکیٹس کا, ہر ایک مخصوص مارکیٹس کا ممکن نہیں ہے. جو صورتحال پہلے جو ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن ہے, پہلے یہ اپنے ایس او پیز کو امپلیمنٹ کریں. اگر تمام ایس او پیز جس طرح گورنمنٹ چاہ رہی ہے, جو ہم نے ان کے ساتھ ہی مل کے بنائے ہیں, اگر یہ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا, سوچا جائے گا کہ اس کو کس طرح سے ایکسپینڈ کیا جائے. میاں صاحب عید پہ ختم ہو جائے گی نا. میاں صاحب ذرا آپ فیصلہ کریں تھوڑا سا. دیکھیں عید میں 3 دن کی صرف شاپنگ کے لیے ٹائم ہے. آپ دیکھیں بڑی مشکل ہو جائے گی. آپ تھوڑا سا اس کو گراؤنڈ ریالٹیز کو, ذرا زمینی حقائق کو آپ سے بہتر کون سمجھتا ہے میاں صاحب؟ آپ گراس روٹ کے ورکر ہیں, پولیٹیکل ورکر ہیں, ذرا انڈرسٹینڈ کریں نا. آج میں سارا دن اچھرا پہ تھا, آپ یقین کریں میں نے وہاں ماسک بھی تقسیم کیے ہیں, میں نے وہاں سینیٹائزر لگائے ہیں, میں نے لوگوں کو سمجھایا ہے, میں نے ناکہ لگا کے وہاں پر سارے تاجر کھڑے کیے ہیں, خواتین کو سمجھایا کہ بچوں کو لے کر آئیں. بڑی محنت کی ہے, آپ کو ٹی وی کے ذریعے رپورٹ بھی مل جائے گی, بڑی کوشش کی ہے. لیکن لوگ جو ہیں یہ ابھی تیار نہیں ہیں. میاں صاحب اس کو تھوڑا سا ہمیں اس پر اگر غور کر لیا جائے تو آپ کی مہربانی ہے. اس میں کوئی ہماری آپ کے ساتھ کوئی جیت ہار والا مسئلہ نہیں ہے. پلیز اس کو دیکھ لیں ذرا.
دیکھیں بات یہ ہے نہیں کہ میرا ایک ہی پوائنٹ ہے. سب سے پہلے جو چیزیں جس ٹائم پیریڈ دیکھیں نا، ایک بات یہ ہے کہ صبح دکانیں 8 بجے کھلتی ہیں. ہم دکانوں پہ جانا شروع کرتے ہیں 2 بجے کے بعد، 3 بجے کے بعد. 8 بجے سے لے کر 2 بجے تک دکانوں پہ کوئی بھی نہیں جاتا، کیونکہ جتنا آپ ٹائم کرتے جائیں گے اتنے لوگ ریلیکس ہوتے جائیں گے. لوگ اسی لیے آتے. اگر میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک فیملی کے 10 بندے ہیں، وہ 10 کے 10 پورے کے پورے مارکیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں. ہم تو اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں کہ سر ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ 2 گھر کے جو لوگ ہیں، 3 لوگ ہیں، وہ 10 میں سے جا کے شاپنگ کر لیں. باقی فون کے اوپر جو ہے آپ کو دکاندار جو ہے یا آپ کے موبائل پہ وہ باقیوں کو فون کے اوپر آپ کی چیزیں دکھا کے، یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ سم ٹائم میں فرض کرے نہیں جا سکتا مارکیٹ، تو اگر میری فیملی مارکیٹ گئی ہے تو مجھے فون کے اوپر وہ دکھا دیتے ہیں کہ یار یہ والی چیز لینی ہے یا نہیں لینی ہے، کیا کرنا ہے. اس طرح کیا جا سکتا ہے. اس میں دکاندار بھی جو ہیں وہ بھی تھوڑا سا کر لیں. ہمیں بالکل یہ انکریج نہیں کرنا چاہیے کہ 10 کے 10 افراد چلے جائے اور خدا نخواستہ جو لوکل ٹرانسمیشن ڈے بائی ڈے انکریز یا کورونا کے حوالے سے وہ زیادہ ہو جائے. لہٰذا پہلی ریکویسٹ میری یہ ہے کہ اسے جو ہم چیک، ابھی تو ہم نے انارکلی بازار کو تھوڑا سا آج تھوڑا سا بند کروایا ہے، اس کا کچھ پورشن. اب میں پیر والے دن جو ہے وہ دوستوں نے جو بات کی تھی رات کو، تاجر برادری نے میرے ساتھ ڈفرینٹ لوگوں نے کہ جی آپ ہمیں موقع دیں تاکہ ہم بہتر انداز میں چیزوں کو امپروو کر سکیں. میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. میں نے عرض یہ کی ہے، پولیس آپ کے ساتھ کھڑی ہے، ایڈمنسٹریشن آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ کے ساتھ ٹریفک وارڈن والے آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ہم ساتھ کھڑے کریں گے. آپ انکروچمنٹ والے کہہ رہے ہیں، وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے یا وہ ٹاؤن انتظامیہ ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ جن دکانوں کے اوپر ہمارے سیلز مین کسٹمر کو ڈیل کر رہے ہیں، ہم ان کا ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں، پول ٹیسٹنگ لیتے ہیں تاکہ اس کے مطابق ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمارے بازار ٹھیک ہے. ہم کسٹمر کی بھی کرتے ہیں. ہم ہر طرح کی سہولت دینے کو تیار ہے، لیکن انتظامیہ جو بازاروں کی اپنی عہدے داران ہیں وہ اس عہدہ برا نہیں ہو سکتے کہ جناب آپ جانے اور آپ کا کام جانے، ہم تو بیٹھ کے صرف ہم نے عہدے دار کا اپنا نام لکھوایا ہوا ہے، ہم آپ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے. ایسا چلے گا نہیں. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جب تک ہم نے تعاون نہیں کرنا یہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اگر فرض کریں عید کے دن رہ گئے، باقی رہ گئے 7-8 دن رہ گئے ٹوٹل ساری، کیونکہ آخری دن سے مراد ہے آخری دن تو جا کے کپڑے کی سلے کپڑے کی تو خریداری ہو سکتی ہے، ادروائز سلے کپڑے کی تو نہیں ہو سکتی. تو 7-8 دن کے اندر آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ پلیز جو گورنمنٹ نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے سو پلیز کو ان کو امپلیمنٹ کروائیں. جو آپ کو پرابلم آ رہی ہے آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے آئیں، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس طرح کھلی چھٹی نہیں دی جا سکتی. پرابلم آئے گی. لاہور کے اندر ہاٹ اسپاٹ ہوا ہے، لاہور کے اندر جو کیسز ہیں وہ دن بہ دن بڑھ رہے ہیں، زیادہ ہو رہے ہیں. تو ابھی جو بازار کھلے ہیں ان کے بارے میں تو بات جو ٹیسٹنگ کی آئے گی تو 5, 6, 7, 8, 10 دن بعد اس کا رزلٹ آنا شروع ہوگا. وہ آج تو رزلٹ نہیں آ جائے گا. اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں ایک بھی کیس نہ آئے، لیکن اگر آتے ہیں تو پھر آبویسلی وہ گورنمنٹ کے اوپر سارا ذمہ آتا ہے. یہ گورنمنٹ سو رہی تھی. ناظرین اس موقع پر ہم لیتے ہیں جی بریک کے بعد ہم واپس لوٹ کر آئیں گے تو میاں اسلم اقبال صاحب سے، نعیم میر صاحب سے اور کامران شیخ صاحب سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. چونکہ کامران شیخ صاحب بھی ہیں یہاں پہ موجود ہمارے ساتھ، صدر لاہور ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کے. میاں صاحب آپ سے شاپنگ مال ایسوسی ایشن کا ایک وفد تھا، ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے. شاپنگ مالز بھی بند ہیں، ریسٹورنٹس بھی بند ہیں، کیا ان کو کھولے جانے کا امکان ہے یا نہیں؟ دیکھیں علی، جو آل پاکستان شاپنگ مال ایسوسی ایشن ہے وہ میرے سے مل کر بھی گئے تھے اور کل پھر ملنے آ رہے ہیں. ان کا دوسرا جو گروپ ہے وہ ملنے آ رہا ہے. میں بالکل ان کی بات کو سپورٹ بھی کرتا ہوں. NCOC کی میٹنگ کے اندر ان کی بات کو کنٹیسٹ بھی کریں گے تاکہ ان کو اجازت لے کے دی جا سکے، کیونکہ یہ بڑے شاپنگ مال جو ہیں یہ SOPs بہتر انداز میں امپلیمنٹ کروا رہے ہیں. انہوں نے بڑے اچھے انداز میں ہمیں اپنی پریزنٹیشن دی اور انہوں نے کہا کہ ہم وہ تمام SOPs جو آپ نے بنائے ہیں ہم ان کو نہ صرف امپلیمنٹ کریں گے، اور اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اگر کوئی کورونا کا پیشنٹ ہمارا کسٹمر نکل آتا ہے تو اس مال کی ذمہ داری ہے کہ اس کے علاج کے لیے وہ پیسے وہ پرووائڈ کریں گے. وہ اس حد تک جا کر کہنا چاہ رہے ہیں.
وہ سینیٹائزر بھی, ماسک بھی, اکارڈنگ ٹو جتنی ان کے پاس پارکنگ کی گنجائش ہے اس سے زیادہ گاڑیاں, اس سے زیادہ لوگ اپنے شاپنگ مال میں نہیں آنے دیں گے. تو میں ان کے ساتھ ہوں, میں انشاءاللہ اس بات کو کنٹیسٹ بھی کروں گا. ریسٹورنٹس کی کیا پوزیشن ہے میاں صاحب؟ اب ریسٹورنٹ کی بات آ جاتی ہے. ریسٹورنٹ کے بارے میں ابھی تک اس بات کو نہیں ٹیک اپ کیا گیا, لیکن جو اگلی میٹنگ آتی ہے میں کوشش کرتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ ان ایسوسیشن کے ساتھ مل کر یہ کیا ایس او پیز اپنے لیے سجیسٹ کرتے ہیں کہ جس کے تحت جو ہے وہ کھانے کا جو ہے وہ سسٹم اس کو چین کو کھولا جا سکے. کامران شیخ صاحب, آپ نے میاں صاحب کو سنا ہے کہ ریسٹورنٹس والا معاملہ ابھی کسی کھاتے میں نہیں ہے, یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ 2 مہینے سے بند ہے اور آپ لوگ اب تک اپنا پوائنٹ آف ویو کو آگے اسٹیبلش نہیں کر پائے ہیں. نہیں, ہم نے کوشش پوری کی اپنا پوائنٹ آف ویو آگے پیش کریں, اور میرا خیال ہے ریسٹورانٹس تو پہلے سے ہی بہت ہائیجینک لیول پہ کام کر رہے تھے, تو ہمارے لیے دی ایس او پیز جو ابھی اسٹیبلش ہو رہے ہیں یا ایز گریجولی ہونا چاہ رہے ہیں, اس پہ تو ہمارے آلریڈی ماسکس اینڈ سینیٹائزرز تو ہم نے یہ پری کنڈیشن آف کووڈ-19 سے شروع کروا دیا تھا, اور ہمارے بیکاز ہائیجین ہماری ایسی ہے. نہیں, لیکن آپ کا معاملہ ابھی تک کسی کنسیڈریشن میں نہیں آیا. بیکاز آئی تھنک جنرلی گورنمنٹ کو یا اونچے اداروں کو یہ خیال ہے کہ ریسٹورینٹس بلینز اینڈ ٹریلینز بناتے ہیں. ان کا بالکل غلط خیال ہے. دے شوڈ لک ان دا باٹم of the page and look at the P&Ls. They barely go with 20% and 15%. اور جو جتنی ہمارے جتنے ریسٹورینٹس ہیں اور جتنے ورکرز ہیں, they are far greater than the construction industry. Number of employees and poverty stricken, just like the workers that are in the کنسٹرکشن جی. میاں صاحب, یہ حقیقت ہے, آپ اس سے بخوبی اگر اس کو کوئی میاں صاحب کوئی دیکھ نہیں رہا, اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا. سر میری سنیے, بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. وہاں پر بھی جس طرح عام شاپنگ مال کے اندر یا دوسری جگہ پر ایک ڈیلی ویجر کام کرتے ہیں, روزانہ کی سیلری لیتے ہیں, یا منتھلی جو سیلری لیتا ہے وہ بھی ڈیلی ویجر کے معاملے میں زمرے میں آ جاتا ہے. تو یہ کوئی دو رائے نہیں ہے, میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں, اور ہم یہ چاہتے ہیں, حکومت پنجاب یہ چاہتی ہے کہ ریسٹورینٹ کو بھی ود سرٹن اسٹرکٹ ایس او پی کے ساتھ اس کو دیکھا جائے. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات, سر ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں اس معاملے میں ٹو کریٹ, بالکل حاضر ہیں سر, مگر اس وقت تو کیا کہتے ہیں, گھاس نظر نہیں آ رہی. وہ ہماری بالکل ہم لوگ بیک گراؤنڈ میں چلے گئے ہیں. 80% ریسٹورینٹ, میری پریڈکشن یہ ہے کہ بینکرپٹ ہو کے بند ہو جائیں گے, اور اس کے ساتھ ریسٹورینٹ کا تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, بٹ جو امپلائیز افیکٹ ہوں گے دیٹس 80%. ہم لوگ ساری انڈسٹریز سے وی آر دا لارجسٹ امپلائرز آف پور پیپل ان دس کنٹری اینڈ ورلڈ وائڈ. دیکھا ہی نہیں جا رہا. میں سر آپ سے ایگری کرتا ہوں. آپ میرے ساتھ میرے پاس تشریف لیے اپنی ایسوسیشن کے ساتھ, آپ آ جائیے, ہم بیٹھ جاتے ہیں, اس پہ بات چیت کر لیتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو ہمارے میں نے کہا جو ہمارے ایس او پیز کی جو باتیں ہو رہی ہیں جنرلی ابھی شہروں میں, بازاروں میں, دکانوں میں وغیرہ, ہم تو اس سے بہت آگے ہیں, بیکاز ہم نے ریسٹورینٹس چلانے ہیں. I'm talking about GST paying restaurants. ہم نے ریسٹورینٹس چلانے ہیں. ہمیں تو بہت اس بات کا خیال ہے, ہم چھولے والے نہیں ہیں, ہم زمین پہ نہیں بیٹھتے, and all of those things. ہم تو سارے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, we are business people. We want to contribute to the society in a positive way, not in a negative way. اور میاں صاحب, اگر کوئی نہیں ایس او پی پر عمل کرے گا تو اس کی تو پکڑ دکڑ بہت آسان ہے, کیونکہ پنجاب فوڈ اتھارٹی فعال ہے اور وہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں, جائز ناجائز دونوں طرح سے. ابھی ایک سچویشن نکلی ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی امپلائیز آف ریسٹورانٹس must be tested every 15 days by the expense of the restaurant. وہ ویسے ہی فیل کر دیا آپ نے. Why not دکانوں میں یہ جو حال آپ کل پرسوں دیکھ رہے ہیں. سر ہم کر کے دیں گے, آپ فکر نہ کریں سر. میں میری سن لیجیے, کیونکہ میں نے آگے ایک میٹنگ ہے اس میں چلے جانا, تو میں فائنل جو بات ہے وہ میں کر دوں. سر دیکھیں میاں صاحب, ایک میری بات بھی سن لیجیے گا بس. میاں صاحب ذرا کلیکٹیولی پھر ریپلائی کر دیں. میاں صاحب یہاں پہ نعیم صاحب کی بھی ذرا بات سن کے پھر کلیکٹیولی رسپونڈ کر دیں. جی نعیم صاحب. میاں صاحب, میں یہ درخواست کرنا چاہ رہا تھا, دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اس معاملے میں لیڈ کرے, حکومت کی پیٹھ نہ لگے, اور حکومت کے لیڈ کرنے کا
جو منظر ہے وہ اسی وقت اسٹیبلش ہو سکتا ہے کہ بزنس کھلیں نہ کہ بزنس بند ہوں. اگر کسی مارکیٹ کو آپ تعدیبی کارروائی کے تحت بند کرتے ہیں تو یہ آپ کی ہماری ہم سب کی شکست ہے, یہ ہماری کامیابی نہیں ہے. تو مہربانی یہ فرمائیں کہ بزنسز کو آپ کھولنے کی طرف جائیں اور ایسے ایس او پیز تشکیل دیں جو زمینی حقائق سے مانگ ہو اور حکومت کی ریٹ بھی اسٹیبلش ہو. تو اس سے میاں صاحب آپ کے لیے بھی نیک نامی ہوئے گی, بزنس بند کرنے سے نہیں, بزنس کو کھولنے سے آپ کی نیک نامی ہوئے گی. اگر کانٹرڈکشنز بہت زیادہ ہیں ایس او پیز میں, اگر آپ بائی پلین آ رہے ہیں تو دیر از نو سوشل ڈسٹینسنگ, بٹ اف آپ کہیں جا رہے ہیں تو 6 فٹ کا ہے. مطلب کہ وہ کنفیوژن آل اوور دا ورلڈ ہے, ہمارے پاس نہیں. دیکھیں سر, گزارش یہ ہے, پہلے تو میں ریسٹورینٹ کے حوالے سے بات کر لوں. جو آپ نے کرونا ٹیسٹ کی بات کی ہے کہ ریسٹورینٹ خود کروائے. جب کرونا کی میٹنگ اب کیونکہ آج نہیں ہو سکی, اب نیکسٹ ہماری شاید کل یا پرسوں ہو جائے, اس کے اندر آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ اچھے انداز میں ٹیک اپ کر لیا جائے گا. اور ہم ویسے بھی پول ٹیسٹنگ جو ہے بڑی مارکیٹوں کے اندر سر ہم نے کھولنا ہے ورنہ مر جائیں گے سر, دیٹس دا پرابلم. بن رہے ہیں اور مر جائیں گے. There's nobody going to survive. Nobody. میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں, اس کی کاسٹ جو ہے وہ آپ پہ نہیں, ہم کوشش کریں گے آپ کے اوپر نہ آئے, اور اس کی کاسٹ جو ہے وہ حکومت خود بیئر کرے. نمبر ایک بات, لازمی بات ہے جب کھلیں گے تو پھر ہی سارے عمل ہوگا نا, اگر کھلا نہیں ہے تو پھر ٹیسٹنگ تو نہیں ہوگی. نمبر ایک بات. دوسری بات یہ ہے جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں تک گائیڈ لائن کا تعلق ہے تو دیکھیں, حکومت اپنے کہیں بیٹھے ہوئے کوئی فیصلہ نہیں کر لیتی. ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں, جو مختلف فیلڈ سے جن کا تعلق ہے, وہ ڈاکٹر بھی ہیں, وہ ادروائز بھی تمام چیزوں کو جو سمجھنے والے ہیں, وہ حکومت کو اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کس شعبے کو کھولنا ہے, کس کو نہیں کھولنا. ہماری تو صرف ایک درخواست ہے کہ ہمیں بھی شامل کیجئے ان ایس او پیز میں, تو ہم آپ کو ہیلپ کر سکیں, پی ایف اے کو ہیلپ کر سکیں. مگر آئی تھنک, اور میری عرض سن لیں پھر آپ ضرور فرمائیے. جی میاں صاحب, میری عرض یہ ہے کہ پاس یہ ہے کہ کچھ ریسٹورینٹ کے اوپر, تمام تو نہیں لیکن کچھ ریسٹورینٹ کے اوپر جن کے اوپر ٹیک اوے موجود ہے, ان کو تو کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے کہ وہ اپنے ریسٹورینٹ کو بند رکھیں. وہ چل بھی رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ فٹ فال تو نہیں ہوتا جو کہ عام ریسٹورینٹ کھولنے سے فٹ فال ہوتا ہے. ٹیک اوے پہ کوئی اتنا فٹ فال نہیں ہوتا ہے. میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں. دوسری بات جو ابھی بات کی گئی کہ زمینی حقائق, میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس میں علی صاحب مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اس میں مشکل کام کیا ہے, کہ جہاں سے انٹری پوائنٹ ہے وہاں پر اگر فرض کریں کہ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں تو ہم انتظامیہ کے ساتھ مل کر وہاں پر کھڑے ہیں. اگر ہمارے تاجر برادری کے کارڈ وغیرہ, تو ہم انہیں ڈسکریج کریں کہ آپ بازار میں نہیں آ سکتے. یہ کون سا مشکل ایس او پی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, ہم ماسک دے دیں, کیا یہ مشکل ہے؟ سینیٹائزر پکڑا ہوا ہے وہ اس کے ہاتھ پہ ڈال دیں تاکہ بازار میں تھوڑا سا ڈس انفیکٹ ہو کے چلا جائے. مارکیٹ کے جو دکاندار, جو سیلز مین ہیں جو بیٹھے ہیں, وہ ماسک پہن لیں. کیا یہ زمینی حقائق سے مختلف چیز ہے؟ کیا ہم نے یہ کہا کہ انکروچمنٹ کو منیمائز کیا جائے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ جس نے اگر 1-8 فٹ دکان باہر لگائی ہے اس کو نہیں لگانے دے گا, لگا لیں یار, لیکن جس نے 20 فٹ گہری ہوئی ہے اس کا تو اتنا بنتا ہے نا کہ ہم اسے کہیں گے یار یہ نہ کرو. تو کیا یہ کون سی ایسے مشکل ایس او پیز میں نے دے دیے ہیں کہ جو آپ سمجھیں کہ یار یہ آپ نے پتہ نہیں کہاں سے بنا لی ہیں؟ سادہ سی بات کی ہے. اس سادہ بات کو اگر آپ لے کر چلتے ہیں تو ساری مارکیٹیں کھلی ہیں, ٹائم بھی بڑھائے جا سکتے ہیں, بڑی چیزیں کی جا سکتی ہیں. لیکن اگر یہ سادہ چیزیں آپ نہیں کر رہے تو پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ ٹائم بڑھا دیں تو وہ ممکنات میں شامل نہیں. ٹھیک ہو گیا. میاں اسلم اقبال صاحب بہت بہت شکریہ جی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے صوبائی وزیر صنعت میاں اسلم اقبال صاحب, اور ان سے مارکیٹس کو لے کے, ریسٹورینٹس کو لے کے, شاپنگ مالز کو لے کر ہم نے جو گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو تھا وہ ہم نے سنا, اور جو کچھ تجاویز ہیں وہ بھی ان تک پہنچی. ہم لیتے ہیں جی بریک کے بعد لوٹ کے آئیں گے تو ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. وقفے سے پہلے میاں اسلم اقبال صاحب سے ہماری گفتگو ہوئی. نعیم میر صاحب نے, کامران شیخ صاحب نے جو ایشوز تھے وہ ان تک پہنچائے. میاں اسلم اقبال صاحب کی طرف سے تو مکمل کوآپریشن کا اعلان کیا گیا ہے. کامران شیخ صاحب, انہوں نے تو کہا ہے کہ آپ جا کر ان سے ملاقات بھی کر لیں. کیا اس سے پہلے ملاقات ہو نہیں پائی؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ بڑے گنے چنے ایسے لوگ ہیں حکومت کے کہ جو ملنے کے لیے
اویلیبل بھی ہوتے ہیں، ورنہ کئیوں سے تو رابطہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن میاں اسلم اقبال صاحب سے ملنا زیادہ مشکل نہیں ہے اور وہ کوآپریٹو بھی ہیں. نہیں میر صاحب ایسے ہی غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، ہم سے تو وہ مل لیتے ہیں جب ان کا دل کرتا ہے. جب ان کا دل کرتا ہے تو مصروف بھی تو ہوتے ہوں گے نا. ظاہر ہے مصروف ہوتے ہیں وہ. جی تو کامران صاحب چیمبر میں زیادہ جاتے ہیں اور چیمبر سے زیادہ محبت وہیں پہ رکھتے وہ ہیں. پچھلے دن چھوٹے تاجروں سے ذرا کم ہی محبت رکھتے ہیں، لیکن چیمبر میں جب وہ گئے تھے اس دفعہ لاسٹ ٹائم لاہور چیمبر میں، تو وہ جو محبت کرتے تھے اس کا اظہار بھی کر رہے تھے ان کے ساتھ. تو وہ کوئی اتنا اچھا نہیں کر کے آئے تھے ویسے. نہیں لیکن ان کو بھی تو دیکھیں نا، شکوہ اس بات کا ہے کہ ایس او پیز پر عمل ان ہونا کا چاہیے. شکوہ بنتا نہیں ہے میاں اسلم اقبال صاحب کا. دیکھیں میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک ایشو ایسا ہے کہ اس میں جو ہے اپ اینڈ ڈاؤنز آنے ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے. دیکھیں ہم کوئی اتنی تربیت یافتہ قوم نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ میاں اسلم اقبال صاحب نے ایس او پیز رات کو بنا کے دیے اور صبح وہ ایس او پیز. اچھا کسٹمر آپ کو کیا کہتا ہے جب آپ کے پاس ایک کسٹمر آتا ہے اور آپ اسے کہتے ہیں جی ماسک لگاؤ، سینیٹائزر کو لازمی استعمال کرو، فاصلہ رکھو، کیا جواب دیتا ہے آگے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری جو ریاست ہے نا، یہ اپنا کرونا بارے اپنا نیریٹو جو ہے اس کو ڈیولپ ہی نہیں کر پائی، اس کو پینیٹریٹ ہی نہیں کروا پائی عوام کے اندر، اور نہ کوئی یہ اس میں کنسنس پیدا ہو سکا ہے پوری قوم میں کہ کرونا کوئی بیماری ہے. لوگ آتے ہیں، لوگ آگے ہم انہیں جب ڈراتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کیوں نہیں ان پر ایس او پیز پر عمل کر رہے، آپ کیوں بچے لے کر آ گئے ہیں، کیوں آپ خواتین آ گئی ہیں اتنی زیادہ، آپ اپنا گھر میں بیٹھیں، ضرورت کے لوگ آئیں، ماسک لگائیں، سینیٹائزر لگائیں، فاصلہ رکھیں. ظاہر ہے ہمیں بھی اپنی جانیں عزیز ہیں یار، بالکل. تو ہم نے تو کہنا ہی کہنا ہے، کیونکہ یہ بیماری اگر ہمارے اندر آئے گی تو ہمارے بچوں میں، ہمارے گھر میں، ہمارے ملازمین میں چلی جائے گی. اب وہ ہمیں بڑا دلچسپ جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی کرونا نہیں ہے، ہاں یہ سب جھوٹ ہے اور کرونا ہے ہی کوئی نہیں، یہ حکومت پیسے وٹ رہی ہے، یہ حکومت جو ہے نا جی یہ باہر سے پیسہ لے رہی ہے، یہ کوئی چکر نہیں ہے. دیکھیں اس میں سب سے زیادہ جو پرابلم پیدا ہوا ہے نا وہ یہ ہوا ہے کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ ایک کامن اور مشترکہ اور متفقہ ایک نیریٹو قوم کو نہیں دے سکی. آپ نے دیکھا مرکز اور صوبے آپس میں لڑتے رہے، الزام تراشیاں کرتے رہے، اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ کرونا بارے سیم پیج پہ نہیں آ سکے، ادارے سارے سیم پیج پہ نہیں آ سکے. حکومت جو ہے وہ اس کو صحیح طرح اس کو بلڈ نہیں کر سکی، اس کو مارکیٹ نہیں کر سکی صحیح طرح. آج بھی دیکھ لیں کہ ہماری جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں انہوں نے کسی قسم کی کوئی بینرنگ نہیں کی، کسی قسم کی آگاہی مہم نہیں چلائی، کچھ بھی نہیں کیا، غائب ہو گئی. اور بلکہ آپ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ساری غائب ہو گئی. ہمارے کیمرہ مین ہیں، انہوں نے دیکھیں ماسک لگائے ہوئے ہیں، لیکن کچھ دن گزریں گے کہ جب یہ بھی کہیں گے کہ جی کوئی کرونا نہیں، کوئی کرونا نہیں، کوئی کرونا نہیں. اب کیونکہ ماسک لگا کے بھی لوگ تھک گئے ہیں، لوگوں سے اب مزید نہیں. ویسے ماسک کا جہاں تک تعلق ہے نا، جو ہمارے اپنا ملک کی جو آب و ہوا، یا اسے کہنا چاہیے کیا اسے کہتے ہیں کلائمیٹ نہیں کہنا چاہیے، جو ہماری پولوٹڈ جو ماحول ہے سارا، اس میں تو ویسے ہی ہمیں کرونا ہو نہ ہو ہمیں ماسک ویسے ہی لگانا شہر میں چاہیے. تو اور بھی زیادہ ضروری ہے نا کہ جہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اکتوبر نومبر میں جب سماگ کا ٹائم آتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے. کامران صاحب ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے آپ کی، آپ نے خط بھی لکھا پرائم منسٹر صاحب کو جب یہ بندشیں شروع ہوئی تھیں، تو آپ کی طرف سے ایک خط بھی گیا لاہور ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کی طرف سے. آپ بڑے خط لکھے ہم لوگوں نے. اچھا اس کے بعد بھی لکھتے رہے؟ ہم نے پرائم منسٹر کو لکھا، ہم نے سیکرٹری فائنانس کو لکھا، ہم نے آل ویریبل پاسبل سچویشنز کو لکھا اور بتایا کہ جی ہمیں موقع دیں، ذرا ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں. میرا خیال ہے جو ریسٹورانٹ بزنس کے ایس او پیز ہیں نا، وہ آئی تھنک وہ سب سے بہتر ہیں اس وقت، اور یہ بیفور کرونا بھی اس سے بہتر تھے. ہمارا تو بیکاز آف دا ہائیجین آف فوڈ، تو ادھر سے وہ ایک زمانے میں شروع ہوا تھا، آپ کو پتہ ہی ہوگا، پنجاب فوڈ اتھارٹی نے شروع کیا نہ ہو پورے پاکستان میں. وہ میں نے اسی لیے میاں صاحب سے کہا، میں نے کہا جی دیکھیں پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے، وہ کہیں پہ بھی اگر ایسی خلاف ورزی ہوگی تو وہ تو جائز ناجائز ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں. جائز بھی پہنچتے ہیں، ناجائز بھی بہت پہنچتے ہیں. اور ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ جو ہے کوئی ریڈی والا نہیں ہوتا ہے یا کوئی ایسی دکان نہیں ہوتی ہے. وہ دکانیں بھی وہ چنتے ہیں یا ریسٹورینٹ بھی وہ چنتے ہیں کہ جہاں پر جا کر اپنی ویڈیو یا فلم بنا کے کسی ٹیلی ویژن چینل پہ چلوائیں گے تو ان کی مشہوری بھی ہوگی. تو وہ یعنی کہ اپنی ساتھ میں فوٹو آپس. انفارچونیٹلی ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ پی اے ایف پی جو پنجاب فوڈ اتھارٹی ہیز اے لاٹ آف لرننگ ٹو ڈو. مطلب کہ فوڈ سائنٹسٹ کین ناٹ انڈرسٹینڈ دا رننگز آف اے ریسٹورانٹ. ان کے پاس 99% جو آفیسرز ہیں وہ ایگریکلچر یونیورسٹی کے وہ
بایو ٹیکنیشینز یا وٹ ایور ہیں. تو ان سے تو ہماری مینگل صاحب سے بھی بات ہوئی تھی, اس سے بھی بات ہوئی تھی, اس سے بھی بات ہوئی تھی. ہم نے کہا ہم بیٹھیں گے, ہم نے کوئی 60 گھنٹے لگائے ان کے ساتھ SOPs ڈیولپ کرنے کے لیے. تو ہم نے ان سے پوچھا مین مقصد کیا ہے, بند کر کے جرمانہ لینا کہ کھول کے ان کو صحیح کرنا. اصلاح مقصد ہونا چاہیے. جی ایگزیکٹلی. میری اردو اتنی کامیاب نہیں ہے جیسے آپ کی ہے, مگر بیسکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ SOPs تو آپ ذرا خود جائیں تو آپ دیکھیں کہ SOPs تو ریسٹورانٹس ہوٹلز کے بہت آرگنائزڈ ہیں. یہ باقیوں کو تو سکھانا پڑ رہا ہے نا, سکھانا پڑ رہا ہے. ہم سیکھ چکے ہیں, ہمارا کسٹمر سیکھ چکا ہے. تو کیا آپ کی طرف سے دی گئی تجاویز میں یہ شامل نہیں ہے کہ جی ہم بھی یہ اس پابندی پر عمل کرنے کو تیار ہیں کہ جی ایک وقت میں ہمارے پاس اتنے نمبر آف گیسٹ اندر ہوں گے, اس سے زیادہ ہم اندر نہیں جانے دیں گے؟ دیکھیں جی, اندر جانے یا باہر جانے کی بات نہیں ہے, اٹس جسٹ اے کوسچن آف آرگنائزنگ یور سیلف. تو اگر آپ کے پاس ڈسٹینسنگ آف ٹیبلز صحیح قسم کی ہے تو آپ نے آدھی بیٹل تو جیت لی. How many people will probably be unemployed if this continues the way it is? Oh, I don't have my figures exactly, but I can assure you, from all of the industries in this country, this is the largest employer of people. The government doesn't care. The government doesn't care. Government No, I don't understand why. کیونکہ ایک ریسٹورانٹ اگر 70-80 بندے ہائر کر رہا ہے, I'm talking about middle and little higher middle, تو آپ امیجن کریں کتنے ریسٹورینٹس ہیں, لاکھوں کی تعداد پہ تو ریسٹورینٹس ہیں. جی بالکل. سم ہاؤ یہ کوئی کنفیوژن ہے گورنمنٹ میں بھی, انڈرسٹینڈنگ نہیں. کنفیوژن نہیں ہے. میں تھوڑا سا اس میں جی میں کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں پتہ کیا, گورنمنٹ جو ہے اس کا سب سے بڑا پرابلم اس وقت یہ ہے کہ لیک آف کانفیڈنس. اور یہ گورنمنٹ کو کانفیڈنس مل سکتا تھا اگر حکومت جو ہے اپنے متحارب سیاسی جماعتوں کو اپنے ساتھ ملا کر سیم پیج پہ لے آتے, اور یہ جو ذمہ داری کا ارتکاز ہے یہ تمام پولیٹیکل ایلیٹ اور ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز اٹھا لیتی. اب گورنمنٹ کوئی بھی کام جب کرنے لگتی ہے تو گورنمنٹ جو ہے اس کے اندر خود اعتمادی نہیں ہوتی, اور اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی اگر انیشیٹو لے گی تو لامحالہ اگر وہ انیشیٹو میں کسی قسم کی کوئی خلا رہ گئی یا ناکامی آئی تو اس ناکامی کو, اس کا خمیازہ حکومت اکیلی کو بھگتنا پڑ جائے گا. اب یہی ایک چیز تھی کہ اگر جس وقت شہباز شریف صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں, جب وہ انہیں یہ دعوت دے رہے تھے کہ پارلیمنٹری کمیٹیز یا مانیٹرنگ کمیٹی ایک بڑی بنا لی جائے پارلیمانی لیڈرز پر, اور تمام جو کرونا کی کیمپین ہے اور اس کی تمام کرونا کی جو مانیٹرنگ ہے وہ اس کمیٹی کے سپرد کر دی جائے, تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ خود حکومت کے لیے ایک بلیسنگ تھی یہ تجویز کہ حکومت اس کمیٹی کے ذمہ سارے کام ڈلواتی اور پھر تمام تر ذمہ داری تمام تر سٹیک ہولڈرز پہ آ جاتی. اب حکومت کے اندر بالکل اعتماد نہیں ہے. دیکھیں میاں اسلم اقبال یہ وجہ ہے کہ آپ نے پچھلے کچھ دن پہلے آپ نے استعفے کا مطالبہ, بلکہ یہ ایگزیکٹ اگر بات کی جائے تو گزشتہ ہفتے سیٹرڈے کو آپ تو مطالبہ کریں نہ کریں, بزدار صاحب مستعفی ہیں, بزدار صاحب ہیں کہاں پہ, وہ تو استعفیٰ دیں نہ دیں وہ کچھ بھی نہیں ہے. اب میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں گورنمنٹ جو ہوتی ہے نا, گورنمنٹ کو گورنمنٹ بن کے سوچنا ہوتا ہے. گورنمنٹ کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. گورنمنٹ کی ہار جیت نہیں ہوتی. گورنمنٹ نے نظام کو چلانا ہوتا ہے, نظم و نسق کو چلانا ہوتا ہے. یہی بات میں نے میاں اسلم اقبال صاحب کو سمجھائی ہے اپنی گفتگو میں کہ آپ کو ہٹ درمی ضد کرنا یا آپ کے اس طرح کے جو بیان جو آپ نے چیمبر میں دیے ہیں یہ کسی طرح بھی سوٹ نہیں کرتے. لیکن پسند بڑا کیا گیا, ہر طرف پسند نہیں کیا گیا, وہ ناپسندیدہ بیان تھا. دیکھیں پتہ نہیں کن لوگوں نے کیا ہے گورنمنٹ میں. اگر میں میاں اسلم اقبال صاحب کی جگہ ہوتا میں ضرور جاتا چیمبر میں, جا کے کہتا کہ یار یہ SOPs میں نے دیے تھے, آپ اس پر عمل درآمد نہیں کروا رہے, کیا ہوا. وہ مجھے بتاتا ہے جی کہ ہمیں یہ پرابلمز آئی ہیں, تو میں کہتا آؤ بیٹھ کے ان پرابلمز کو میں ریزالو کرتا ہوں اور SOPs کو ہم کوئی اور شکل دے کے امپلیمنٹ کراتے ہیں. ہم نے دکانوں کو چلانا ہے, کاروبار کو چلانا ہے. یعنی گورنمنٹ راستہ دیتی ہے, گورنمنٹ راستہ تلاش کرتی ہے. تھانے میں پیسے دیے جاتے رہے ہیں جی, تھانوں میں تو پتہ نہیں پیسے کہاں دیے جاتے ہیں, میں نے تو ذاتی طور پر تو کہیں دیے نہیں نا, لیکن دکاندار ہمارے اور تاجر بتاتے ہیں کہ جو پولیس جو ہے, جو ڈولفن فورس یا دیگر پولیس جو موبائل پولیس ہے جو پھرتی ہے, تو وہ پیسے لے کے دکانیں کھول دیتی تھی. ڈولفن فورس بھی اور دیگر پولیس کے اہلکار بھی, سارے پولیس کے اہلکار بھی, انتظامی عملے بھی ایون بہت سے. تو یہ تو ایک ہمارا سلسلہ اس ملک کے اندر ہے.
یہ ابھی یہ ہم تو کوئی ڈھکی چھپی بات ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جی کامران میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بالکل صحیح جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں ونڈرفل گریٹ اوپینینس. آج اگر آپ دیکھیں جن کنٹریز میں کرونا وائرس کی وجہ سے 80 ہزار لوگ ڈیلی مر رہے ہیں, ان کے سارے ریسٹورینٹس انہوں نے کھول دیے ہیں, کلبز کھول دیے ہیں, دکانیں تو کھول رہے ہیں وہ, مگر انہوں نے ریسٹورینٹس اینڈ کلبز کھول دیے ہیں, تھیٹرز کھول رہے ہیں, شوز کھول رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں وہ پاگل ہیں کیا؟ Are they mad? So maybe it's the herd immunity or whatever. Well, whatever it is, اس کی ریئلسٹک اپروچ اتنی داستان کس بات کی بن گئی؟ ہم مطلب کہ آج کل تو بڑا بٹن دبائیں تو آپ کو آنسر مل جاتا ہے. تو what are we waiting for? Till everybody dies out completely and there is zero business. پھر تو کھولنے یا بند کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہونا. اچھا, یہ حکومت اتنی زیادہ ڈری ہوئی ہے, میں آپ کو بتاؤں اپوزیشن سے خاص طور پہ, کہ چونکہ انہوں نے اپوزیشن کو تو اپنی آن بورڈ نہیں کیا نا, جو کرونا بارے ڈفرینٹ ایشوز ہیں, اور اوپر سے اپوزیشن جو کہہ رہی ہے کہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائی بھی ہو رہی ہے. یعنی ایک تو ایڈورس پوزیشن یہ بھی ہے, بہت سے فرنٹس پہ حکومت ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں نا, تو ابھی کل کی بات ہے ایک ٹی وی چینل پر میاں اسلم اقبال صاحب کی اور میری جو ہے نا اس بات پر تکرار ہو گئی کہ انہوں نے کہا جی آپ سیاست کر رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ میں تاجروں کی نمائندگی نہیں کر رہا بلکہ میرے کو پولیٹیکل موٹیوز ہیں. یعنی اب وہ ہر چیز کو جو ان کے اگینسٹ ہم بات کرتے ہیں نا, یا ان کے نقطہ نظر کے مخالف جب ہم اپنا نقطہ نظر دیں تو انہیں یہ محسوس ہوتا ہے شاید ہماری تنائیں جو ہیں وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہیں اور کوئی اور ہمیں ڈرائیو کر رہا ہے. نہیں, وہ اس لیے شاید کہتے ہیں, میاں صاحب نے یہ بات اس لیے بھی کہی ہوگی کیونکہ تاجروں کو لے کر ہمیشہ سے یہی تاثر پایا جاتا ہے کہ پی ایم ایل این کے ساتھ تاجروں کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں, اور وہ رہے بھی ہوں گے کیونکہ خیال جب رکھا گیا ہے تو پھر تعلق تو تبھی بنتا ہے. تاجر برادری جو ہوتی ہے, تاجر کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوتا, تاجر اپنے پیٹ کے ساتھ ہوتا ہے, یہ بات یاد رکھیں. تاجر اپنے کاروبار کے ساتھ ہوتا ہے. آپ حکومت ہیں اور یہ تاجر آپ کی اسی حکومت میں اسی ریاست کا ایک بہت بڑا سیگمنٹ اور سیکٹر ہے. آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کے کاروبار میں آسانی سہولت دیں, یہ آپ کے گن گائیں گے. نہیں, میرے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. آپ کو بہت بہت شکریہ تشریف لائے کامران شیخ صاحب, آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام میں اس اہم ایشو پر بات ہوئی تاکہ یہ ڈسکس کیا جا سکے کہ جو دکانیں کھلی اس کے بعد پھر گورنمنٹ کو جو اعتراضات تھے وہ کیا ہیں, تاجر برادری کو کیا اعتراضات ہیں. شاپنگ مالز ایسوسی ایشن کی ملاقات ہوئی ہے میاں اسلم اقبال صاحب سے, انہوں نے آج کے پروگرام میں بتایا کہ ایک اور گروپ ان سے ملنے کے لیے آ رہا ہے اور وہ ان کے دیے گئے ایس او پیز پر عمل درآمد کرنے کو بھی تیار ہے, ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں. وہیں پہ کامران شیخ صاحب نے کہا کہ جی ریسٹورنٹس چاہے لاہور شہر میں ہوں بلکہ پورے ملک میں جہاں جہاں بھی ریسٹورنٹس ہیں وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ امپلائڈ ہیں, ان کو بھی کھلنے کی اجازت ملنی چاہیے, نہیں تو یہ انڈسٹری بھی تباہ و برباد ہو جائے گی, بند ہو جائے گی, لاسز میں چلے جائیں گے, اور پھر جب بے روزگاری بڑھے گی تو کرائم ریٹ بھی بڑھے گا. گورنمنٹ بہت سی چیزوں کے بارے میں پہلے سے نہیں جانتی تھی, انڈرسٹینڈبلی, کیونکہ پہلی بار حکومت میں آئی ہے, اور بہت سی چیزوں کے بارے میں اب بھی نہیں جانتی, اور جن چیزوں کے بارے میں جانتی ہے وہاں پہ بھی آئے دن بے شمار غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں. تو ان غلطیوں سے نقصان کسی اور کا نہیں بلکہ سب کا ہو رہا ہے. جو لوگ اس سے ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہے ہیں ان کا نقصان بھی ہو رہا ہے, اور گورنمنٹ کی اپنی ساکھ بھی جو ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو بر وقت فیصلے کرنے ہوں گے گورنمنٹ کو, صحیح فیصلے کرنے ہوں گے, مل کے چلنا ہوگا. کوئی ضد بازی کہیں سے بھی, ظاہری سی بات ہے کسی بھی شعبے میں ہو تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتی, تاکہ یہ معیشت کا پہیہ جو ہے یہ آگے کی طرف چلے. مجھے علی ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.